اس مہینے میں کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مل جائے. یعنی ہمارے ہاں وہ سن لیا جاتا ہے، نہ پڑھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کیا سن رہے ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے. ضروری نہیں کہ آپ ختم ہی کر لیں، کچھ حصہ پڑھ لیں، کچھ چند صورتیں پڑھ لیں. قرآن مجید اس لحاظ سے بڑی کمال کی کتاب ہے کہ اس کو آپ جہاں سے بھی کھول لیں وہ اپنا میسج پہنچا دیتی ہے. تو کچھ تھوڑا وقت اس میں صرف کر لیں. اور اسی طریقے سے اگر دین کے علم کے حاصل کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو کسی اچھے لٹریچر سے، اچھے صاحب علم سے کچھ مزید تعلیم حاصل کر لیں. یہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ہر آدمی اس کا لائے عمل اپنے حالات کے لحاظ سے بتائے گا اور اسی کے لحاظ سے بنائے گا بھی. بچوں پر بیجا پابندیاں نہ لگائیے، ان کو مثبت طور پر بتائیے کہ رمضان کیا ہے، عبادت کیا ہے، روزہ کیا چیز ہے. میں یہاں اکثر مسجدوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک طویل تقریر ائمہ حضرات کرتے ہیں، فیس بک بند کر دیجئے، انٹرنیٹ کے اوپر پابندی لگا دیجئے، ٹیلی ویژن کو سوئچ آف کر دیجئے. نہیں، دین کو بتانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بتائیے روزہ کیا چیز ہے، آپ بتائیے اس کے اندر کیا حاصل ہوتا ہے، آپ بتائیے وہ کیسی تربیت گاہ ہے. مثبت طور پر اس کا اتنا شعور پیدا کیجئے کہ یہ چیزیں خود بخود کم ہوں. یعنی اس کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا، منفی نہیں مثبت طریقہ اختیار کیا.